السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشکش رئیسہ بیگم، مہانگر پالیکا اردو ہائی اسکول، شاہ بازار، اورنگ آباد۔ جماعت ہفتوں، مضمون اردو، سبق نمبر 14، آخری گلاب۔ ماخوذ کہانی سماجی رشتے۔ پیارے بچوں، کہانی آخری گلاب کے اس ویڈیو میں آپ سب کا دلی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ سب بخیریت و خوشحال ہوں گے۔ بچوں، اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل رئیسہ خان اردو ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ سب سے پہلے اپنی اردو کی کتاب نکالیے، اس میں صفحہ نمبر 51 دیکھیے۔ سبق نمبر 14، آخری گلاب۔ یہ کہانی ماخوذ ہے، مطلب اس کہانی کو کسی اور زبان کے ادب سے اخذ کیا گیا ہے یا لیا گیا ہے۔ چلیے اب پڑھتے ہیں پہلی بات۔ پہلی بات، علامہ اقبال کو بچپن میں بٹیر پالنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن ان کے استاد مولوی میر حسن سبق پڑھا رہے تھے۔ اقبال کے ہاتھ میں بٹیر دیکھ کر انہوں نے غصے سے کہا، تجھے ان بٹیروں کو ہاتھ میں تھامے رکھنے میں کیا مزہ آتا ہے؟ اقبال بردستہ بولے، حضرت اسے ہاتھ میں لے کر تو دیکھیے۔ اس سے پہلے کہ میر حسن آگے بڑھ کر بٹیر کو ان کے ہاتھ سے لے لیتے، اقبال نے بٹیر کو چھوڑ دیا۔ بچپن میں چھوٹی موٹی شرارتیں کرنا بچوں کی فطرت ہے۔ عام طور پر یہ بات بھی مشہور ہے کہ شوخ اور شریر بچے نیک اور ذہین ہوتے ہیں۔ وہ شرارت تو کرتے ہیں مگر جب کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں تو فوراً اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آخری گلاب بھی ایک ایسے ہی لڑکے کی کہانی ہے جو چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتا ہے مگر جب وقت آتا ہے تو اپنی ذہانت سے ایسے کام کرتا ہے جس سے ایک خاتون کو نئی زندگی مل جاتی ہے۔ چلیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یوں تو ایاز چہرے سے نہایت معصوم نظر آتا تھا مگر تھا شرارت کا پتلا۔ کبھی کسی پڑوسی کے دروازے پر دستک دے کر بھاگ جاتا، کبھی کسی راہ چلتے شخص کو پکار کر چھپ جاتا۔ غرض اپنی نئی نئی شرارتوں سے سب کو تنگ کرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ خاص طور پر پڑوس میں رہنے والی نصیبہ دادی کو تو وہ اکثر پریشان کرتا۔ چھٹیوں میں کبھی ان کی چھت پر پتنگ بازی کرتا تو کبھی ان کے آنگن کے درختوں پر چڑھ کر کیریاں اور امرود توڑتا۔ جب نصیبہ دادی ڈنڈا لے کر بڑبڑاتی لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے دوڑتی تو انہیں ٹھینگا دکھا کر بھاگ جاتا۔ بوڑھی نصیبہ دادی اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہوئے مدت ہو چکی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ امریکہ میں بس گیا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق ایاز اپنے دوست عرفان کے ساتھ نصیبہ دادی کے مکان کی چھت پر چڑھ کر ادھم مچا رہا تھا، لیکن آج دادی کی ڈانٹ سنائی دی اور نہ ڈنڈا لے کر آئیں۔ اس کے بعد ایاز نے ان کے پیڑ پر چڑھ کر کئی کچے پکے امرود توڑ ڈالے۔ تب بھی دادی نے خبر نہ لی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اچانک اس کی نظر صدر دروازے کی طرف اٹھ گئی جہاں صبح کا اخبار اور دودھ کی بوتل جوں کے توں رکھے ہوئے تھے۔ اسے خیال آیا دادی کہیں باہر تو نہیں گئیں، مگر باہر جاتی تو صدر دروازے پر قفل پڑا ہوتا تو پھر یقیناً کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے اپنے دوست عرفان سے کہا، آج دادی کی آواز نہیں آئی، شاید وہ گھر میں نہیں ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں۔ دادی کے ڈنڈے سے بچنا عرفان نے یاد دلایا۔ ایاز مکان کے پچھواڑے پہنچا۔ پچھلا دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ دیوار پر چڑھ کر صحن میں اتر گیا۔ جو ہی گھر میں داخل ہوا اسے ایک کمرے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ وہ لپک کر اس کمرے میں گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ نصیبہ دادی پلنگ پر کمبل اوڑھے کراہتی پڑی ہیں۔ قریب پہنچ کر اس نے آواز دی، دادی۔ دادی نے آنکھیں کھول کر
ایاز کو حیرت سے دیکھا۔ چلیے بچوں، صفحہ نمبر 51 کا مطالعہ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس سبق جو ہے تو مواد کو سمجھتے ہیں۔ یوں تو ایاز چہرے سے نہایت معصوم نظر آتا تھا، مگر تھا شرارت کا پتلا۔ کبھی کسی پڑوسی کے دروازے پر دستک دے کر بھاگ جاتا، کبھی کسی راہ چلتے شخص کو پکار کر چھپ جاتا۔ غرض اپنی نئی نئی شرارتوں سے سب کو تنگ کرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ یعنی کہ شرارت اس میں اتنی تھی، معصومانہ شرارتیں، جیسے کسی کے دروازے پر دستک دی اور بھاگ گئے، یا کسی راہ چلتے شخص کو آواز دی اور چھپ گئے، ہے نا۔ اور اپنی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے سب کو تنگ کرنا اسے پسند تھا۔ محبوب مشغلہ یعنی اس کا ایک جو ہے تو پسندیدہ فعل تھا۔ خاص طور پر وہ کس کو تنگ کرتا تھا؟ نصیبہ دادی کو، جو اس کے پڑوس میں رہتی تھی، جو اکثر ان کو پریشان کرتا۔ کس طرح؟ چھٹیوں میں کبھی ان کی چھت پر پتنگ بازی کرتا، تو کبھی ان کے آنگن کے درختوں پر چڑھ کر کیریاں اور امرود توڑتا۔ جب نصیبہ دادی ڈنڈا لے کر بڑبڑاتی، لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے دوڑتی، تو انہیں ٹھینگا دکھا کر بھاگ جاتا۔ بوڑھی نصیبہ دادی اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہوئے مدت ہو چکی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ امریکہ میں بس گیا تھا۔ دادی گھر پر اکیلی تھی، ان کے شوہر فوت ہو چکے تھے اور بیٹا بہو امریکہ میں رہتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، معمول کے مطابق یعنی روزانہ کی طرح ایاز نے کیا کیا، اپنے دوست عرفان کو ساتھ لیا اور نصیبہ دادی کے مکان کی چھت پر چڑھ کر ادھم مچا رہا تھا۔ ادھم مچانا یعنی شور مچا رہا تھا۔ لیکن آج دادی کی ڈانٹ سنائی دی اور نہ ڈنڈا لے کر آئی۔ یعنی جس طرح سے دادی ہمیشہ عرفان کی جو ہے تو ایاز کی اور عرفان کی شرارت پر انہیں ڈراتی تھی، دھمکاتی تھی، آج نہیں آئی۔ اس کے بعد ایاز نے ان کے پیڑ پر چڑھ کر کئی کچے پکے امرود توڑ ڈالے، تب بھی دادی نے خبر نہ لی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اچانک اس کی نظر صدر دروازے کی طرف اڑ گئی، جہاں صبح کا اخبار اور دودھ کی بوتل جو کے تو رکھے ہوئے تھے۔ اسے خیال آیا دادی کہیں باہر تو نہیں گئی، مگر باہر جاتی تو صدر دروازے پر خفل پڑا ہوتا، تو پھر یقیناً کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے اپنے دوست عرفان سے کہا، آج دادی کی آواز نہیں آئی۔ یہ سوچ کر کیا کیا اس نے، ایاز نے سوچا کہ شاید دادی گھر پر نہیں ہے۔ پھر اپنے دوست عرفان سے کہا کہ تم یہی ٹھہرو، میں اندر جا کر دیکھ آتا ہوں۔ دادی کے ڈنڈے سے بچنا، عرفان نے یاد دلایا۔ ایاز مکان کے پچھواڑے پہنچا، پچھلا دروازہ کھولا اندر سے اور دیوار پر چڑھ کر ان کے آنگن میں اتر گیا۔ جو ہی گھر میں داخل ہوا، اسے ایک کمرے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ کراہنا یعنی تکلیف میں یا بیماری میں انسان کے منہ سے جو خود بخود آواز نکلتی ہے تکلیف کی، اسے کہتے ہیں کراہنا۔ وہ لپک کر یعنی کہ جلدی سے کہاں گیا؟ اس کمرے میں گیا، اور وہاں جانے کے بعد اس نے کیا منظر دیکھا کہ نصیبہ دادی پلنگ پر کمبل اوڑھے لیٹی ہیں اور کراہ رہی ہیں۔ قریب پہنچ کر اس نے آواز دی، دادی۔ دادی نے آنکھیں کھول کر ایاز کو حیرت سے دیکھا۔ صفحہ نمبر 52 دیکھیے۔ آپ بیمار ہیں؟ ایاز نے نرمی سے پوچھا۔ ایاز کی ہمدردی پا کر انہیں تسلی ہوئی۔ انہوں نے کراہتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، کل سے شدید بخار ہے۔ دادی کی یہ حالت دیکھ کر ایاز اپنی ساری شرارتیں بھول گیا اور جلدی سے بولا، کوئی بات نہیں، آپ گھبرائیے نہیں، میں بھی ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ اس نے صدر دروازہ کھولا، عرفان کو اندر بلایا اور کہا، تم ذرا دادی کو دیکھو، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر پہنچا، اپنی مٹی کی گولپ کو توڑ کر پیسے نکالے۔ کل 325 روپے تھے۔ اتنی رقم ڈاکٹر کی فیس اور دوا کے لیے کافی ہے، اس نے سوچا، اور دوڑتا ہوا قریب کے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اسے دادی کی بیماری کا احوال سنایا اور اپنے ساتھ گھر چلنے کے لیے کہا۔ ڈاکٹر راضی ہو گیا۔ ڈاکٹر نے دادی کا معائنہ کیا، ایک انجیکشن دیا اور کچھ دوائیں لکھ کر دی۔ ڈاکٹر نے بتایا، دادی کو نیمونیا ہو گیا ہے، ان کا علاج اور دیکھ بھال ضروری ہے۔ ایاز نے ڈاکٹر کی فیس ادا کی اور بازار سے دوائیں لے آیا۔ ایاز اور عرفان اسکول سے چھوٹ کر روزانہ دادی کے پاس جاتے، انہیں دوا پلاتے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے دادی کا جی بہلاتے۔ اس دوران ایاز نے دیکھا کہ دادی کی نظریں بار بار کھڑکی کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ کھڑکی سے آنگن میں کھڑے گلاب کے پودے اور ان پر کھلے ہوئے سرخ گلاب کے پھول صاف نظر آتے تھے۔ انہیں دیکھ کر نصیبہ دادی بڑبڑانے لگتی،
یہ موسم کے آخری گلاب ہیں۔ ایک دن ایاز نے پوچھا، کیا بڑبڑا رہی ہو دادی؟ وہ چونک پڑی، پھر بولی، بیٹا وہ گلاب دیکھ رہے ہو نا، یہ اس موسم کے آخری گلاب ہیں، ایک ایک کر کے سب جھڑ رہے ہیں۔ جانے کیوں مجھے محسوس ہوتا ہے جب یہ سارے پھول جھڑ جائیں گے تو میری زندگی کا چراغ بھی گل ہو جائے گا۔ ایسا مت کہیے دادی، آپ اچھی ہو جائیں گی، ایاز نے تسلی دی۔ آپ کو وہم ہو گیا ہے دادی، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ عرفان نے لقمہ دیا۔ ایاز اور عرفان اگرچہ دادی کی دلجوئی میں لگے ہوئے تھے، لیکن ایاز کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اس کی نظریں بھی بار بار ان سرخ گلابوں کی طرف اٹھ جاتی، واقعی ایک ایک کر کے پھول جھڑتے جا رہے تھے۔ نصیبہ دادی روزانہ گلاب کے پھولوں کو حسرت سے دیکھتی رہتی۔ دونوں بچے اپنی معصوم باتوں سے ان کے وہم کو دور کرنے کی کوشش کرتے، مگر دادی کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ صفحہ نمبر 52 پر لکھے ہوئے مواد کو سمجھتے ہیں بچوں۔ آپ بیمار ہیں؟ ایاز نے نرمی سے پوچھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ دادی بیمار ہیں، بستر پر لیٹی ہوئی ہیں، تو اس نے دادی سے پوچھا، کیا آپ بیمار ہیں؟ ایاز کی ہمدردی پا کر انہیں تسلی ہوئی۔ دادی کو اچھا لگا کہ ان کی بیماری پر کوئی انہیں پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے کراہتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ ہاں بیٹا، کل سے شدید بخار ہے۔ شدید یعنی تیز بخار ہے۔ دادی کی یہ حالت دیکھ کر ایاز اپنی ساری شرارتیں بھول گیا اور جلدی سے بولا، کوئی بات نہیں، آپ گھبرائیے نہیں، میں ابھی ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، شرارتی ہے، لیکن اس کے دل میں ایک ضعیف عورت کو بیمار دیکھ کر کتنی محبت، کتنی ہمدردی آ گئی کہ اس نے کیا کہا کہ آپ مت پریشان ہوئیے، میں بھی ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ اس نے جو ہے تو صدر دروازہ کھولا اور عرفان کو بلایا، اپنے دوست کو، اور کیا کہا کہ تم ذرا دادی کو دیکھو، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ دوڑتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ دیکھیے ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھے کہ ایاز شرارت کے ساتھ ساتھ ذہانت بھی رکھتا تھا، ذہین تھا وہ، تو اس نے پہلا کام کیا کیا کہ اپنے گھر پہنچا۔ اس کو پتا تھا کہ اگر کسی کی بیماری کو دور کرنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ڈاکٹر دوائیں لکھے گا، تو دوائیں کیسے آئیں گی؟ پیسے دے کر آئے گی دوا۔ تو اس نے پہلے انتظام پیسوں کا کیا، اپنے گھر گیا اور گھر پر جانے کے بعد اس کے پاس جو اس کا جمع رقم تھی، جو اس نے ایک مٹی کی گولک میں، جیسے آپ جمع کرتے ہیں نا اپنے ڈبے میں، یا پھر کوئی بینک ہوتا ہے چھوٹا سا ڈبہ، اس کے اندر اپنی جو ہے تو روز کی پاکٹ منی، یا آپ کے امی ابا کچھ پیسے دیتے ہیں تو جو جمع کرتے ہیں، تو اس کے پاس بھی ایسے ہی ایک مٹی کی گولک تھی، اس میں وہ پیسے اپنے جمع کرتا تھا۔ اس نے وہ اپنی مٹی کی گولک کو توڑی اور اس میں سے پیسے نکالے اور گنے تو وہ کل کتنے تھے؟ 325 روپے۔ اب جو ہے ایاز کو اطمینان ہو گیا کہ اتنی رقم میں ڈاکٹر کی فیس بھی جائے گی اور دوا کے لیے بھی کافی ہو جائے گی۔ اس نے یہ سوچا اور دوڑتا ہوا قریب کے ڈاکٹر کے پاس گیا اور جا کر وہاں پر دادی کی بیماری کا کیفیت سنائی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ پلیز چلیے، ڈاکٹر جو ہے تو دادی بیمار ہیں، ان کا معائنہ کیجئے۔ ڈاکٹر جو ہے تو بچے کے کہنے پر گھر آ گئے، انہوں نے دادی کا معائنہ کیا۔ معائنہ کرنا یعنی ان کی جانچ کی کہ انہیں کیا تکلیف ہے۔ ایک انجیکشن دیا اور کچھ دوائیں لکھ کر دی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ دادی کو نیمونیا ہو گیا ہے، ان کا علاج اور دیکھ بھال ضروری ہے۔ ایاز نے ڈاکٹر کی فیس ادا کی اور بازار سے دوائیں لے آیا۔ ایاز اور عرفان اسکول سے چھوٹ کر روزانہ دادی کے پاس جاتے، انہیں دوا پلاتے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے دادی کا جی بہلاتے۔ اس دوران ایاز نے دیکھا دادی کی نظریں بار بار کھڑکی کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ کھڑکی سے آنگن میں کھڑے گلاب کے پودے اور ان پر کھلے ہوئے سرخ گلاب کے پھول صاف نظر آتے تھے۔ انہیں دیکھ کر نصیبہ دادی بڑبڑانے لگتی، یہ موسم کے آخری گلاب ہے۔ دیکھو بچوں، ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ نصیبہ دادی اکیلی رہتی ہیں، ہے نا، تنہا تھی وہ، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی جو ہے تو بہو بیٹا ان کے ساتھ نہیں تھے، تو تنہائی میں انسان کیا کرتا ہے؟ نیچر سے محبت کرنے لگتا ہے۔ انہیں جو ہے تو پیڑ سے، پودوں سے، پھولوں سے بہت پیار تھا۔ ان کے آنگن میں جو ہے آپ نے پڑھے امرود کا درخت تھا، آم کا درخت تھا، اور جو ہے تو پھولوں کے گلاب کے پودے تھے۔ ان پھولوں کے پودوں سے ان کو بہت محبت تھی۔ تو اس بیماری میں بھی وہ کیا کر رہی تھی؟ بار بار ان گلاب کے پھولوں کی طرف دیکھتی اور ساتھ میں کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ کیا بڑبڑا رہی تھی؟ یہ موسم کے آخری گلاب ہیں۔ ایک دن ایاز نے پوچھا،
کیا بڑبڑا رہی ہو دادی؟ بڑبڑانا یعنی آپ کیا کہہ رہی ہو دادی؟ تو انہوں نے چونک پڑی وہ اور کہا بیٹا وہ گلاب دیکھ رہے ہو نا، یہ اس موسم کے آخری گلاب ہیں، ایک ایک کر کے سب جھڑ رہے ہیں۔ جانے کیوں محسوس ہوتا ہے کہ جب یہ سارے پھول جھڑ جائیں گے تو میری زندگی کا چراغ بھی گل ہو جائے گا۔ یعنی انہیں وہم ہو گیا تھا کہ جب تک یہ گلاب جو ہے تو شاخوں پر لگے ہیں تب تک میری زندگی ہے، جب یہ پورے گلاب جھڑ جائیں گے تو میری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک تو تنہائی تھی، اکیلا پن تھا، اس پر بیماری، اس میں انہیں ایسے برے برے خیالات آ رہے تھے۔ زندگی کا چراغ گل ہونا یعنی موت واقع ہو جانا۔ یہ جیسے ہی ایاز نے سنا، اس نے کہا دادی ایسا مت کہیے، آپ اچھی ہو جائیں گی۔ انہیں تسلی دی، آپ کو وہم ہو گیا ہے دادی۔ ایاز کے دوست عرفان نے بھی کہا آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ عرفان نے لقمہ دیا، لقمہ دینا یعنی آگے کی بات کہی۔ ایاز اور عرفان اگرچہ دادی کی دل جوئی میں لگے ہوئے تھے، لیکن ایاز کچھ اور سوچ رہا تھا۔ دل جوئی کرنا یعنی ان کے دل کو بہلا رہے تھے، ان کو خوش کر رہے تھے دونوں بچے۔ اس کی نظریں بھی بار بار ان سرخ گلاب کی طرف جاتی۔ ایاز ان گلابوں کو دیکھ کر کچھ سوچ رہا تھا اور یہ دیکھ رہا تھا کہ واقعی ایک ایک کر کے سارے پھول جھڑتے جا رہے تھے۔ نصیبہ دادی روزانہ گلاب کے پھولوں کو حسرت سے دیکھتی رہتی۔ دونوں بچے اپنی معصوم باتوں سے دادی کے وہم کو دور کرنے کی کوشش کرتے، مگر ہو کیا رہا تھا، دادی کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ صفحہ نمبر 53 دیکھیے۔ آخر ایک پودے پر جب آخری گلاب رہ گیا تب ایاز نے کہا دیکھیے دادی، اس پھول کے جھڑنے تک آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہم نے اللہ میاں سے خوب دعا مانگی ہے، آپ اپنے دل سے وہ وہم نکال دیجئے۔ بچوں کی محبت بھری باتیں سن کر دادی کا دل بھر آیا۔ بچوں، جذبات کے مارے وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ روزانہ صبح دادی کھڑکی پر نظر ڈالتی تو اس آخری گلاب کو مسکراتا ہوا پاتی۔ اس مسکراتے ہوئے پھول کو دیکھ کر دادی کے بجھے ہوئے دل میں جینے کی امنگ جاگنے لگی۔ دھیرے دھیرے ان کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔ وہ سرخ گلاب مسکرا کر ان کا حوصلہ بڑھاتا اور دونوں بچوں کی پیار بھری باتیں ان کا دل بہلاتی۔ دادی جلد ہی صحت یاب ہو گئی۔ ایک دن صبح نصیبہ دادی اٹھ کر لکڑی ٹیکتی ہوئی باغ میں گئیں تاکہ اس گلاب کا شکریہ ادا کر سکے جس نے انہیں جینے کا حوصلہ دیا تھا۔ مگر یہ کیا؟ انہوں نے قریب پہنچ کر دیکھا کہ وہ تو پلاسٹک کا نقلی گلاب تھا جسے بڑی صفائی کے ساتھ شاخ پر اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ دور سے بالکل اصلی لگتا تھا۔ دادی سمجھ گئیں کہ یہ ایاز کی شرارت ہے، مگر کیسی انوکھی اور پیاری شرارت۔ ان کا دل جذبات سے بھر گیا، آنکھوں میں تشکر کے آنسو امڈ آئے اور ہونٹوں پر ایک شفیق مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا شیطان کہیں کا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس چھوٹے سے فقرے میں ایاز کے لیے دادی کی کتنی دعائیں پوشیدہ تھیں۔ ہاں چلیے دیکھتے ہیں بچوں صفحہ نمبر 53 پر کیا لکھا ہے۔ دونوں بچے اپنی معصوم باتوں سے ان کے وہم کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ دادی کے دل میں جو وہم ہو چکا تھا کہ جیسے جیسے یہ گلاب کی پتیاں جھڑ رہی ہیں میری زندگی جو ہے تو ختم ہو رہی ہے، اور جیسے یہ پھول جھڑ جائیں گے جو ہے تو میری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس وہم کو دور کرنے کی دونوں بچے کوشش کرتے، لیکن دادی کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر ایک پودے پر جب آخری گلاب رہ گیا تب ایاز نے کہا دادی، اس پھول کے جھڑنے تک آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہم نے اللہ میاں سے خوب دعا مانگی ہے، آپ اپنے دل سے وہ وہم نکال دیجئے۔ بچوں کی باتیں سن کر دادی کا دل بھر آیا اور جذبات کے مارے وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ اب کیا ہوا بچوں؟ اگلے دن روزانہ صبح دادی کھڑکی پر نظر ڈالتی تو اس آخری گلاب کو مسکراتا ہوا پاتی۔ اس مسکراتے ہوئے پھول کو دیکھ کر دادی کے بجھے ہوئے دل میں جینے کی امنگ جاگنے لگی۔ دادی کے دل میں جو وہم ہو گیا تھا کہ جیسے جیسے آخری گلاب بھی جائے گا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ جو آخری گلاب تھا وہ جھڑ ہی نہیں رہا تھا، بلکہ وہ مسکراتا ہوا دادی کی طرف دیکھتا اور اسی طرح تر و تازہ نظر آتا جیسے پہلے دن تھا۔ یہ دیکھ کر دادی کا دل جو بجھ رہا تھا، جو اپنی موت کو قریب دیکھ رہا تھا، اس دل میں جینے کی امنگ جاگنے لگی۔ امنگ یعنی خواہش ان کے دل میں پیدا ہوئی کہ میں اب زندہ رہوں، میں جاگوں۔ دھیرے دھیرے ان کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔
वो सुर्ख गुलाब मुस्कुराकर उनका हौसला बढ़ाता और दोनों बच्चों की प्यार भरी बातें उनका दिल बहलाती। दादी जल्द ही सेहतमंद हो गई। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह दादी की उठकर लकड़ी टेकती हुई बाग में गई और उन्होंने सोचा कि जाकर उस गुलाब को करीब से देखूं, उसका शुक्रिया अदा करूं जिसकी वजह से मुझे जीने का हौसला मिला। मगर ये क्या, उन्होंने करीब पहुंचकर देखा तो प्लास्टिक का नकली गुलाब था, जिसे बड़ी सफाई के साथ शाख पर इस तरह से बांध दिया गया जैसे लगता असली गुलाब है। दादी समझ गई कि यह अयाज की शरारत है, मगर कैसी अनोखी और प्यारी शरारत है ना। कितनी अच्छी शरारत थी कि एक नकली फूल को डाली से बांध दिया और दूर से दादी को ऐसे नजर आता जैसे वो असली गुलाब है। और दादी उस गुलाब को देख देख कर अपने अंदर जीने की उमंग को पालने लगी, अपने अंदर जीने की उमंग को जगाने लगी, है ना। उनका दिल जज्बात से भर गया और आंखों में खुशी के आंसू आ गए, शुक्रिया के आंसू उमड़ आए और होठों पर एक शफकत भरी मोहब्बत भरी मुस्कुराहट खेलने लगी। किसके लिए थी उनके दिल में शफकत? अयाज के लिए, इरफान के लिए। उनकी जबान से क्या निकला बेसाख्ता? शैतान कहीं का। यानी किस तरह मुझे बेवकूफ बनाया कि एक प्लास्टिक के फूल को रखा और मुझे ऐसा महसूस होता रहा जैसे वो असली गुलाब है, और उसको देख देख कर मेरी सेहत अच्छी हो गई। कोई नहीं जानता कि इस छोटे से फिक्रे में अयाज के लिए दादी की कितनी दुआएं पोशीदा थी। तो बच्चों, देखा आपने कि कभी कभी शरारती बच्चा भी कितने अच्छे तरीके से किसी की जिंदगी को बचा लेता है। दादी की अंदर जो जीने की उमंग थी, वो उस उमंग को अयाज ने जगा दिया और दादी सेहतयाब हो गई और दादी के दिल में अयाज के लिए बहुत मोहब्बत फूट पड़ी और उन्होंने दादी की आंखों से जो आंसू गिरे, जो दादी की आंखों में जो आंसू आ गए, उसके अंदर अयाज के लिए बहुत सारी दुआएं छुपी हुई थी। चलिए, अब सबक हमारा खत्म हो चुका है। अब हम देखते हैं मानी वो इशारात। मानी वो इशारात। महबूब, पसंदीदा, मामूल के मुताबिक, हमेशा की तरह। सदर दरवाज़ा, दाखिली दरवाज़ा। गोलक, मिट्टी या प्लास्टिक का छोटा डिब्बा नुमा बर्तन जिसमें बच्चे पैसे जमा करते हैं। जिंदगी का चिराग गुल हो जाना यानी मौत का आ जाना। मायना करना, जांचना। लुक़मा देना, बीच में बोलना। उमंग, ख्वाहिश, सेहतयाब होना, बीमारी के बाद तंदुरुस्त होना। तशक्कुर, शुक्र। शफीक, शफकत, मोहब्बत भरी। बेसाख्ता, अचानक। मशक़ी सवालात। एक जुमले में जवाब लिखिए, मुख्तसर जवाब लिखिए, गौर करके बताइए, है ना। उसके बाद दिया गया है आपको बोलचाल। नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जिंदगी का चिराग गुल हो जाना, लुक़मा देना, दिलजुई करना, दिल भर आना, उमंग जागना। देखिए, ये मुहावरे हैं, आपको इन मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। तलाश व जुस्तजू। सबक की मदद से जुमले के सामने कहने वाले का नाम लिखिए। आप सबक को 2 बार 3 बार पूरी अच्छी तरह से रीडिंग करिए। उसके बाद ये जुमला किसने कहा है उसका आपने जवाब में लिखना है। सबक की रोशनी में वुसअत मेरे बयान की। सबक की रोशनी में इन जुमलों का मतलब बताइए। उसके बाद दिया गया है बात से बात चले, अच्छी और बुरी शरारत। इस मौजू पर गिरोह में बातचीत कीजिए। लफ्जों का खेल। झैल में दिए हुए लफ्जों के हुरूफ की तरतीब उलट पुलट कर सामने दिए हुए लफ्जों के हम मानी बनाइए। तार, ये लफ्ज को आप आगे पीछे कर सकते हैं और इसका हम मानी लफ्ज तलाश कर सकते हैं। तार में देखिए आप क्या हो सकता है हम मानी लफ्ज। रे अलीफ ते, क्या हुआ? रात। रात के हम मानी क्या है? शब। इसी तरह तारीख, तारीख का उल्टा होता है खतार। खतार यानी उसका हम मानी लफ्ज हुआ लाइन। लीमू, है ना, सलाद के तौर पर इस्तेमाल होने वाली एक जड़ है ना। लीमू का उल्टा क्या होगा? मूली। मातम, ये मातम का उल्टा हमको जोड़ना है और ये एक मुकम्मल पूरा, है ना। तो क्या होगा? ये
मुकम्मल या पूरा हम माने तमाम। उसके बाद में है कौन, कौन यानी सिरा, सिरा यानी नोक। सरगर्मी या मंसूबा, अपनी बियाज में किसी किताब या रिसाले से किसी माजूर की मदद पर कहानी नकल कीजिए और दोस्तों को सुनाइए। इख्तिबास पढ़कर इबारत आमोजी में आपको दिया गया है एक इख्तिबास, आपने इसको पढ़ना है और इस इख्तिबास पर मुनहसर सवालात के जवाबात लिखना है। अब आखिरी आपका जो है मशकी सवाल है, आइए ज़बान सीखें। सादा जुमला, जब हम कुछ बोलते या लिखते हैं तो हमारी ज़बान के अल्फाज एक ख़ास तरतीब में आकर जुमला बनाते हैं। जुमले से कोई बात या ख्याल ज़ाहिर होता है, उसके अल्फाज की तरतीब और लहजे से बोलने वाले के इरादे, ख्याल या जज्बे का पता चलता है। ज़ैल के जुमलों को पढ़कर इनकी तरतीब पर गौर कीजिए। जैसे नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी, अयाज और इरफान छत पर चढ़कर उधम मचा रहे थे, पिछला दरवाजा अंदर से बंद था, ये इस मौसम के आखिरी गुलाब हैं। इन जुमलों में हर एक के दो हिस्से किए गए हैं। दूसरा हिस्सा पहले हिस्से के बारे में कोई बात कहता या कोई खबर देता है। जैसे नसीबा दादी, ये पहला हिस्सा है। अब दूसरा हिस्सा क्या है, अपने घर में अकेली थी। नसीबा दादी के बारे में जुमला क्या खबर दे रहा है कि वो अपने घर में अकेली थी। तो पहला हिस्सा नसीबा दादी जो कहलाएगा मुब्तदा, दूसरा हिस्सा अपने घर में अकेली थी जो कहलाएगी खबर। जुमले की ऐसी बनावट में पहले हिस्से को मुब्तदा कहते हैं क्योंकि इससे जुमला शुरू होता है। दूसरे हिस्से में मुब्तदा के बारे में जो बात कही जाती है उसे खबर कहते हैं। जिस जुमले में एक मुब्तदा और एक खबर हो वो सादा जुमला कहलाता है। ऊपर के तमाम जुमले सादा जुमलों की मिसालें हैं। ज़ैल के जुमलों से मुब्तदा और खबर को अलग कीजिए। जैसे आपको 4 मिसालें दी गई हैं। मदीने में सख्त कहत पड़ा हुआ था। देखिए मुब्तदा क्या है और खबर क्या है। मदीना ये हो गया मुब्तदा और खबर क्या है कि वहां पर सख्त कहत पड़ा हुआ था। इसी तरह दूसरा है भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। तीसरा मैंने मकान बनाया। चौथा मियाँ खूजी की रगे बहादुरी फड़क उठी। अब ये काम आपने करना है बच्चों, जल्द से जल्द अपने जो है तो किताब में सवालात, अपनी कापी में सवालात के जवाबात लिखिए। सबक को मुकम्मल जो है 2 से 3 बार अच्छी तरह से रीडिंग कीजिए ताकि आपकी जो है तो रीडिंग अच्छी हो जाए। और साथ ही जो है आप कहानियों की किताबें भी पढ़ते रहिए, अखबार पढ़िए। जितना आप मुताला करेंगे आपकी रीडिंग अच्छी होगी। चलिए बच्चों, सबक ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को फिर से एक बार आपसे कहती हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।